اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا بہت ہی ثواب ہے۔ اس میں کیا ہے، پل صراط پر سے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس دنیا میں سے ہم جاتے ہیں نا، دو چیزیں ساتھ مل جاتے ہیں، اچھا یا برا۔ یہ 2 گھنٹیاں ہمارے کھاندوں پر یا سر پر رکھ کے پل صراط کا راستہ طے کرتے ہوئے جنت اور دوزخ کے اوپر سے کھینچی ہوگی، پھر جا کے میدان حشر میں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اس ٹائم پر آسانی کے لیے ہر نماز کے بعد ہر وقت آیت الکرسی کو پڑھنا بہتر ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ آج کل ہمارے نوجوان بچے جو پڑھائی کرتے ہیں 7 سبجیکٹ یا MBBS کے لیے کتنا سبجیکٹ پورا کرتے ہیں، لیکن ایسا دین اسلام کے جو یہ چھوٹے چھوٹے سوروں کو پڑھنے سے آخرت میں کیا ثواب ہوگا، اس سے نا امید ہو گئے۔ بس دنیا میں جو پڑھائی کرتے تو نوکری ملتا نہیں ملتا وہ بھروسہ نہیں، لیکن ان آیتوں کو پڑھنے سے ہم کو پکا بھروسہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ پولیس راستے سے بآسانی سے آسان کر دے گا۔ ہمیں اللہ اپنے محبوب اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوبارہ ہر نماز میں، ہر عشاء کے نماز میں، ہر روز میں وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وتر کی نماز کا معنی ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں رکعت توڑ کر وتر کی آیتیں پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ وتر ہے۔ وتر کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ وتر ہے، تم وتر پڑھا کرو، یہ حکم ہے حدیث میں۔ تو وتر میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ دعائے قنوت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونترک اما ایاک نعبد وإیاک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذاب الکفار ملحق۔ یہ دیکھو، عشاء کے نماز کے بعد میں جب امام کب دعا مانگتا ہے، ہم کب اتر کے نکل چلے جائیں گے، اسی بات میں رہتے ہیں عشاء کی نماز۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت سنت نماز پڑھنا اور یہ وتر نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے، واجب الوتر ہے۔ اللہ وتر ہے، اللہ ایک ہے، تم وتر پڑھا کرو۔ اور اس میں کیا ہے کہ اتحیات، یعنی سورہ ہم نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں۔ یہ اتحیات کیا ہے؟ جب شب معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن اللہ کو 70 پردوں کے بیچ سے ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ اللہ کو نہیں دیکھے تھے، بغیر دیکھتے ہوئے بات کی تھی۔ بہت سے کوئی حدیثیں بولتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اور قرآن میں کوئی ایک آیت نوٹ کرتے ہیں، ہم اس کا معنی دیکھیں تو وہاں پر کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ معنی کو غور کر کے دیکھو، غور کر کے سنو، غور کر کے پڑھو۔ اللہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، بخاری شریف بولتی ہے۔ جب بخاری شریف قرآن کے بعد میں ماننے والی کتاب کون سا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ وہ جس طریقے سے وہ اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں، ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو، یہ درود شریف کا بھی ایک پچھلے قصہ میں بتاتا ہوں۔ جب جنت میں آدم اور حوا دادی ماں کا، دادا کا نکاح ہوا تھا، اس ٹائم پر مہر کیا تھا؟ مہر۔ آج دنیا میں تو مہر دینے کے لیے کچھ سونا ہے، چاندی ہے، کچھ جائیداد ہے یا کوئی پیسہ ہے، یہ دے کے ہم مہر سے ہم عورت کو حلال کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن جو کٹنم وغیرہ لیتے ہیں نا، اس کا گناہ ضرور رہے گا۔
وہ اس کا تو ٹوٹے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم دین میں بدعت لا دیا. یہ ایک بدعت ہے دین میں. حلال کیا ہے اسلام کے اندر؟ بالکل وہ مہر دینا. اس ٹائم پر دادی ماں اور دادا ہوا کا نکاح کے ٹائم پر ہم یہ مہر کیا تھا؟ یہ درود شریف تھا. درود شریف پڑھ کے وہ سکھا کے ان کو نکاح میں لے لیا. اب ہم کسی کو نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر اس کو ایک سورہ آتا ہے قرآن شریف کا، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اس عورت کو یہ سورہ سکھا کر بھی اس کو نکاح میں لے سکتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ نکاح میں مہر دینے کا. مہر کا کچھ الگ الگ ہے. ہم پڑھنا چاہیے کتابوں کو، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آج کل بغیر پڑھے لکھے بھی کیا کہتے ہیں، میں ناشاب گری ہوں اور نکاح پڑھانے سے کچھ پیسہ آتا ہے، اور دنیا کا پیسے کے لالچ کے چکر میں پڑھ کے اس نے دین کے حق بات کو ان کو بتانے کے بجائے یہ خود بولتا ہے. یہ نکاح توڑنے کا اور نکاح جوڑنے کو جو لیاقت رکھتا ہے، وہ خود 4 آدمیوں کے سامنے کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ کٹن کتنا رے، مرد بچے کو سننا کتنا دیتے ہیں، کتنا جنگل دیتے ہیں، کتنا گھر دیتے ہیں. سبھی آدمی کے سامنے خود ہی اعلان کرتا ہے، جس کا نکاح توڑنا اور جوڑنے کا جو حقوق اس کو حق دیا گیا ہے. تو دیکھو آج ہم کتنا پیچھے پڑے ہیں مسلمان بھائیوں. خیال کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.